شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے ہم جو مسائل ہیں شرعی ان پر بات کر رہے ہیں. آج اسی سلسلے کا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اور زکوٰۃ کی شریعت میں اہمیت کیا ہے. پھر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی شریعت میں سزائیں کون کون سی ہیں. آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ کون کون سے اموال ہیں، وہ کون کون سے جو ہے مال تجارت ہیں یا دیگر اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چند مخصوص جو ہے مال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے. ان میں سب سے پہلے تو ہے سونا چاندی. سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے. اب سونے چاندی کے حوالے سے اب سونے چاندی کا نصاب کیا ہے، تو پہلے ہم سرسری سے بات کر جاتے ہیں. جن اموال پر زکوٰۃ ہے ان میں سونا چاندی ہے، اسی طرح مال مویشی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے بکریاں ہو گئیں، بھیڑیں ہو گئیں، اس طرح اونٹ ہو گئے، گائے ہو گئی، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح زراعت پر جو زرعی چیزیں ہوتی ہیں ان میں پھل ہوں اور دوسرا جو ہے دیگر زرعی اجناس ہوں جن میں گندم ہو گئی، جو ہو گئی، چاول ہو گئے، ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. ان کا بھی اپنا ایک نصاب ہے. اسی طرح جو سامان تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اب اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں کہ سونا چاندی، یہ سونے کا نصاب کیا ہے. اب سونے کے بارے میں آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ سونے کو آپ کیلکولیٹ کریں گے وزن میں. آپ کے پاس جو سونا موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک آپ کے پاس 20 دینار جمع نہ ہو جائے. اب 20 دینار جب جمع ہو گئے تو اس میں سے آپ نے فرمایا کہ آدھا دینار زکوٰۃ نکال دو. اب ہمارے معاشرے میں تو دینار نہیں ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی سونے کا نصاب کیا ہے. تو اہل علم نے جب کیلکولیٹ کیا، وزن کیا اس دینار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پایا جاتا تھا، اس دینار کو جب وزن کیا گیا تو 4.25 گرام 4.25 جو ہے وہ وزن بنا اس دینار کا. تو اس کو جب ایک دینار کا جب اس کو ملٹیپلائی کیا گیا جو ہے 20 کے ساتھ، کیونکہ 20 دینار پر زکوٰۃ ہے، تو وہ 85 گرام سونا بنتا ہے. آپ کے پاس اگر 85 گرام یعنی 85 گرام سونا موجود ہو اور اس سونے پر 1 سال گزر جائے، یعنی کہ آج آپ کے پاس 85 گرام سونا آیا ہے تو آج ہی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک کہ اس پر 1 سال گزر جائے. جب 1 سال گزر گیا تو آپ نے 1 سال بعد اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے آپ نے 85 گرام پر؟ 2.5 یعنی کہ 2.5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. ایسا سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس 100 گرام سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 2.5 گرام. اب زکوٰۃ آپ جنس سے بھی نکال سکتے ہیں، یعنی سونا اگر آپ کے پاس 2.5 گرام کی کوئی انگوٹھی پڑی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ خالص گولڈ کی ہے پوری کی پوری انگوٹھی اور میں اس کو زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہوں، تو دے سکتے ہیں. گولڈ میں بھی نکال سکتے ہیں، جنس سے بھی، اور اس کی قیمت بھی نکال سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ میرے پاس 100 گرام سونا ہے اور 2.5 گرام میں زکوٰۃ بنتی ہے، تو آپ 2.5 گرام کی قیمت معلوم کر لیں، کرنٹ ویلیو جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہوں اس وقت کی، جب آپ نے خریدا ہے اس وقت کی نہیں. بعض لوگ اس طرح حساب کرتے کہ جب سونا خریدا تھا اس ٹائم کتنے کا لیا تھا اس کو حساب کرتے. نہیں، جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہوں اس وقت آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ یہ 2.5 گرام جو بن رہے ہیں میرے پر زکوٰۃ، یا جتنا بھی آپ کے پاس سونا ہو وہ کتنے گرام ہو، اس گرام کو بعد میں آپ اس کی قیمت معلوم کر لیں مارکیٹ سے کہ ابھی کتنی چل رہی ہے، تو اس کی آپ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 20 دینار ہے، اور 20 دینار میں نے آپ کو بتایا کہ 85 گرام بنتے ہیں.
تو 85 گرام تک آپ کے پاس اگر سونا ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. کتنی نکالنی ہے؟ 2.5% نکالنی ہے. اسی طرح چاندی کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اچھا، تولے میں عموماً بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ 7.5 تولے ذکر کرتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو نصاب بنتا ہے وہ 7.5 تولے نہیں بلکہ 7.25 تولے پر زکوٰۃ کا نصاب ہو جاتا ہے، کیونکہ 11.7 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے اور بعض نے 11.33 بھی کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ 7.5 پہ چلے جاتے ہیں. لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جو 11.7 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں 85 گرام کو تقسیم کریں تو سمجھیں کہ یہ تقریباً 7.25 تولے 7.26 بنتا ہے. تو یہ ہمارا نصاب ہے. اب ایک سال گزر جائے اس کے اوپر تو 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح چاندی کا جو نصاب ہے وہ آپ سلم نے بیان فرمایا کہ 200 درہم ہے، اور ایک درہم جو ہے وہ 2.975 یعنی کہ 2.975 گرام بنتا ہے، یعنی 3 گرام سے تھوڑا سا کم ہے. تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 595 گرام. یعنی کہ چاندی کا جو نصاب ہے 200 دینار، اس کو ہم جب آج کے وزن میں دیکھتے ہیں تو یہ 595 گرام چاندی بنتی ہے. اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور اس پر ایک سال گزر گیا ہے تو آپ نے اس کی 2.5% 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ چاندی کا نصاب ہے. تو اتنے آپ کے پاس اگر ہوں، جس کو تولوں میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 50.85 جو ہے وہ نصاب بنتا ہے تولے میں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ گرامز میں حساب کریں، کیونکہ تولے کا وزن جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو گرامز میں کنورٹ کریں. تو 595 گرام آپ کے پاس اگر چاندی ہے تو اس کے آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے جو بھی بن رہی ہو. اب جب آپ نے اس میں چاندی میں دیکھ لیا کہ اتنے گرام مجھ پر زکوٰۃ بن رہی ہے، اگر ہم دیکھیں 595 تو 14.75 زکوٰۃ بنتی ہے اس کی. تو اس کے آپ 14.75 کے آپ جا کے مارکیٹ سے ویلیو معلوم کر لیں کہ اتنی چاندی کتنے میں مل جائے گی، تو اس قیمت کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیں. تو یہ تو ہو گئی سونے اور چاندی کی بات. اس کے علاوہ جو انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جیسے بچت ہے، سیونگ ہے، اس میں کیش ہو سکتا ہے، بینک میں اس کی رکھی ہوئی رقم ہو سکتی ہے، شیئرز ہو سکتے ہیں اگر کسی حلال کمپنی کے اس نے خریدے ہوئے ہیں. بانڈ جو ہے وہ اگرچہ حرام ہے لیکن اس کے بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جو اصل رقم حلال رقم ہے جس نے آپ نے خریدے ہیں، جو اصل حلال رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. باقی اضافی جو اس پر سود لگ رہا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام مال ہے. تو پہلی بات تو بانڈز خریدنا جائز نہیں ہے شرعی طور پر، لیکن اگر کسی نے خرید لیے ہیں غلطی سے تو اس میں جو اصل اس کی رقم ہے جو اس نے ادا کی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اوپر جو سود لگا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا کیش، آپ کے پاس کیش ہے یا بینک میں رقم رکھی ہوئی ہے یا شیئرز کی شکل میں آپ کے پاس وہ کچھ مالیت ہے یا بانڈز ہیں، تو ان سب کو آپ نے جمع کر کے ٹوٹل جو ہے آپ اس میں حساب کاروبار میں اس طرح حساب لگایا کریں کہ آپ کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیں جس میں آپ نے اپنے اکاؤنٹس کو کلوز کرنا ہو. ٹھیک ہے، آپ نے جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مہینہ رکھ لیا کہ رمضان میں نے اپنے اکاؤنٹس کلوز کرنے ہیں، تو سمجھو کہ اب رمضان کے حساب سے آپ کا سال شروع ہوگا. اب آپ کے پاس جتنی بھی رقم ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان آپ کے پاس جتنے بھی بینک سیونگ ہوگی، کیش ہوں گے، شیئرز ہوں گے یا بانڈز کی وہ رقم جو اصل رقم آپ نے ادا کی ہے، سود نہیں، ان سب کو آپ ایک سال بعد جا کے جمع کریں گے. تو جب جمع کریں گے تو اس کا ٹوٹل جو ہوگا اس کا 2.5% آپ نے نکال لینا ہے. اسی طرح کاروبار میں ایسٹس آتے ہیں جس میں کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں، جیسے کیش ہے، اکاؤنٹ وہ جو آپ نے لینے ہوں، کچھ کسی سے پیسے لینے ہوں، یا اجناس کی آئٹمس کی شکل میں آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہو، یا فکس ایسٹس ہوتے ہیں جیسے بلڈنگ ہے، مشینری ہے،
گاڑیاں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے اصل یہ کہ اگر آپ کے پاس کیش میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس کی زکوٰۃ تو وہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بچت کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کو آپ جمع کریں اور اس کی 2.5% زکوٰۃ نکال دیں۔ باقی جائیداد جو پراپرٹی ہے آپ کے پاس، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ پراپرٹی آپ نے رینٹ کے لیے لی ہوئی ہے کہ آپ نے بنائی ہے، بنانے کے بعد آپ نے رینٹ پہ دیا ہے کسی کو، تو اس کی پراپرٹی کی ویلیو پر، پراپرٹی کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رینٹ جو آپ کو اس سے مل رہا ہے وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی فلیٹ لیا، اب فلیٹ کی مالیت ہے 60 لاکھ 70 لاکھ، اب وہ مالیت تو بہت زیادہ ہے اس کی، لیکن اس مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہ پراپرٹی رینٹ پر دی ہوئی ہے۔ تو رینٹ جو آ رہا ہوگا، جیسے آپ 1 لاکھ روپے اس فلیٹ کا آپ کو منتھلی آ رہا ہے اور اس کا آپ جب حساب کرتے ہیں تو آپ کا سالانہ جو بھی رقم جمع ہوگی اس کا 2.5% آپ نکال دیں۔ جو آپ کو کرایہ آ رہا ہے اس میں سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، پراپرٹی کی ویلیو نہیں لگانی اس پراپرٹی میں جو رینٹ پر ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سیل کے لیے آپ نے لی ہوئی ہے، کوئی فلیٹ لیا ہے، کوئی گھر لیا ہے، آپ نے سیل کرنا ہے، کوئی پلاٹ لیا ہے، تو اس کی پھر پراپرٹی کی ویلیو پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے فلیٹ خریدا آج 30 لاکھ کا اور سال گزرنے کے بعد وہ ہو گیا 60 لاکھ کا، اب آپ نے سال بعد وہ 60 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہے جو پراپرٹی کی ویلیو ہے۔ تو جو دونوں میں فرق کرے، جو رینٹ پر آپ نے چیز بنائی ہوئی ہے اور رینٹ پر دی ہوئی ہے اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور جو آپ نے چیز فور سیل ہے آپ کی بیچنے کے لیے ہے تو اس چیز کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی گھر آپ نے بیچنے کے لیے تو گھر کی پوری مالیت کاؤنٹ ہوگی، اس کی جو قیمت بنے گی اس کا 2.5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح کچھ پراپرٹی ایسی ہوتی ہے کہ انسان نے خریدی ہوتی ہے، اس پر کوئی چیز بنا کر بیچنی ہوتی ہے، تو جو چیز آپ نے بنا کر بیچنی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ وہ جیسے آپ نے ایک پلاٹ لیا، آپ نے کہا یار یہاں گھر بنا کے میں بیچوں گا، تو وہ پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جو اصل گھر آپ بنائیں گے اس کو جب سیل کریں گے اس کی ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ پراپرٹی کے حوالے سے یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر زراعت ہے۔ زراعت کیونکہ جو ہے ایک خاص ٹاپک ہے، اس کا نصاب کو شرائط الگ ہیں، اور اسی طرح مال مویشی جو ہے ان کا بھی ایک نصاب خاص ہے، ہر جانوروں کا، بکریوں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے، گائے کا الگ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ کسی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ابھی جو ہے آج ہم نے بات کی ہے سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، اور سونے چاندی سے متعلق جو چیزیں ہیں جیسے سیونگ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو کاروبار ہو گیا، آپ کی جو جائیداد ہو گئی، اس پر زکوٰۃ ہم نے کیسے ادا کرنی ہے اس پر ہم نے بات کی ہے۔ امید ہے جو ناظرین اس سے مستفید ہوں گے اللہ کی توفیق سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔